بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہزادیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بڑی مصیبت اور تکلیف کی باتیں ظاہر ہوئی، جیسے کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی، پتھروں کے نیچے سے خون نکلنے لگا، درختوں کی لکڑی توڑنے سے خون بہتا، اونٹ اور بکری کے گوشت یزیدیوں کے لیے کڑوے ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد یزیدی فوج و ظالم لوگ خیمے میں جا گھسے۔ حضرت زینب اور حضرت کلثوم نے فرمایا، جو چاہے لے لو، سارا سامان لوٹ لو، بس ہم سے الگ رہو اور اللہ سے ڈرو، ہم اولاد رسول ہیں۔ اور اس فرمان علی شان کا یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ ڈر گئے اور جو کچھ سامان تھا وہ لوٹ کر الگ ہو گئے۔ ابن شاد اور سمر وغیرہ ظالموں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر گھوڑے دوڑائے، اور سب ظالموں نے شہیدوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ وہ کیا منظر ہوگا! اولاد رسول میں سے کل 12 آدمی بچے تھے، بس ایک مرد حضرت زین العابدین تھے اور باقی سب شہزادیاں تھیں۔ جب عمر بن شاد اور سمر ظالم نے خیمہ لوٹا تو سمر کی ناپاک نظر حضرت زین العابدین پر پڑی۔ اس نے آپ کو شہید کرنا چاہا، مگر ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ظالم، اس یتیم بچے بیمار کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن زیاد کا حکم ہے کہ علی کے اولاد میں سے کوئی مرد زندہ نہ رہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ اب ابن زیادی کے پاس جانے والا ہے، وہ جو چاہے کرے، تو چھوڑ دے اولاد رسول کو۔ اسی دن 10 محرم کو ابن شاد نے بشر بن مالک اور خولے بن یزید کو حکم دیا کہ امام حسین کا سر اور ان کے کچھ ساتھیوں کا سر نیزوں پر رکھ لو اور عورتوں اور بچوں کو اونٹوں پر سوار کر لو۔ خوب ہوشیاری سے ابن بن زاد کے پاس کوفے میں پہنچو تو ان یزیدیوں نے اہل بیت اطہر کو قیدی بنا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ان ظالموں نے شہزادیوں کو بے پردہ اونٹوں پر سوار کیا اور امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے ان کو ایک الگ اونٹ پر سوار کیا، اور بڑی اذیتیں اور تکلیف دینے کے بعد وہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابن زیاد اور اس کے ساتھی کربلا میں ایک ہی دن ٹھہرے اور اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو دفن کیا، اور حضرت امام حسین کے جسم پاک اور آپ کے فدائیوں کی لاشوں کو اسی طرح پڑا رہنے دیا۔ اور یزیدی فوج دوسرے دن کوفہ میں پہنچ گئے، اور تیسرے دن آغریہ کے بستی کے لوگوں نے حضرت امام حسین کے جسم پاک کو ایک قبر میں اور باقی سب شہیدوں کی لاشوں کے ایک بڑے گڑھے میں دفن کر دیا۔ جب اولاد رسول کا یہ قافلہ ابن زیاد کی کچہری میں گیا تو اس نے حضرت امام حسین کے پاک سر کو دیکھا تو ظالم خوش ہو گیا، دنیا اور آخرت کے عذابوں کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ واہ کیا بات ہے، ہم نے دشمن پر فتح حاصل کر لیا اور آپ کی شان میں ناپاک زبان چلائی۔ پھر اس کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی، حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دو، میں نہیں چاہتا کہ علی کے اولاد سے کوئی مرد زندہ رہے۔ تو شہزادیوں نے کہا کہ ظالم اگر مارنا ہے تو ہم سب کو مار، یہ بچہ ہمارے مردوں میں سے صرف ایک بچہ ہے، اے ظالم خدا کے قہر سے ڈر۔ ابن زیاد یہ الفاظ سن کر کانپ گیا اور قتل نہ کر سکا۔ دونوں شہزادیوں نے فرمایا، اے ابن زیاد، تو نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو محلوں میں بیٹھایا اور اولاد رسول کو بے پردگی سے یوں ڈر ڈر بھگایا۔ ابن زیاد ظالموں نے 3 دن تک شہیدوں کے سر کو کوفے کے دروازے میں لٹکائے رکھے۔ پھر ظالم سمر کو حکم دیا 5000 آدمیوں کی فوج لے اور اس قافلے کو دمشق میں امام زمہ یزید کے پاس پہنچا دے۔ بس اولاد رسول کا یہ مظلوم قافلہ کوفے سے چلا اور شہیدوں کے سر ظالموں نے میزوں پر لٹکائے رکھے۔ ان بے کشوں کا قافلہ جس شہر سے گزرتا وہاں کے لوگ ہائے ہائے کرتے اور ہاتھ مل مل کے روتے۔ آخر کار یہ قافلہ دمشق میں پہنچا۔ حضرت امام حسین کے سر کو اور حضرت زین العابدین کو اور تمام شہزادیوں کو ظالموں نے یزید پلید کی کچہری میں حاضر کیا تو اس نے سب کو جمع کیا
اور سب کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنے لگا کہ دیکھو میں نے اپنے دشمنوں کو مار ڈالا۔ پھر یزید نے سمر سے کربلا کے حالات پوچھے۔ اس وقت حضرت زینب اور حضرت کلثوم نے فرمایا کہ اے ظالم یزید، تو نے ہم پر بڑا ظلم کیا اور کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا تڑپایا اور اولاد رسول کو بے گناہ شہید کرایا اور ہم کو یوں در در پھرایا۔ خدا کو کیا جواب دے گا؟ اے یزید، تیرا دنیا اور آخرت میں برا ہو اور تو اپنے کیے کی سزا پائے اور تو اپنی زندگی سے نفع نہ اٹھائے۔ یزید کو اس وقت بڑا غصہ آیا اور اس کی ناپاک نظر حضرت زین العابدین پر پڑی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کرو۔ بعض لوگوں کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اے اللہ، تیری قدرت، جب تو بچانا چاہتا ہے تو یوں بچاتا ہے۔ شمر کے ہاتھ سے کربلا میں بچایا، کوفے میں ابن زیاد سے بچایا اور دمشق میں یزید سے بچایا۔ پھر یزید نے حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ اگر تمہارے ابا اور تمہارے گھرانے والے میری بیعت کر لیتے تو آج یوں وہ مارے نہیں جاتے، یوں پانیوں کے لیے نہیں ترستے، یوں تم لوگ قید نہیں ہوتے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا، اے یزید، یاد رکھ، اس ظلم کا بدلہ خدا تجھ سے لے گا۔ اس کا فرمان ہے کہ بہت جلد ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ وہ لوگ لوٹ کر جائیں گے، اور ہم اولاد رسول کبھی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ یزید پلیت کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ آپ کو قتل نہیں کر سکا، کیونکہ یزید پلیت نے یہ آیا کہ بگڑ جانے کے ڈر سے بظاہر اولاد رسول کی تعظیم کرنا شروع کر دیا۔ شہزادیوں کو ایک کوٹھی رہنے کو دی اور حضرت عابد کو پیار سے رکھا اور ان سے کہا کہ اگر تم کچھ چاہتے ہو تو کہو، میں اس کو پورا کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں 4 باتیں چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ میرے باپ کے قاتلوں کو مجھے دے دو، میں ان سے بدلہ لوں گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ میرے باپ کا سر مجھ کو دے دو۔ اس نے کہا دے دوں گا۔ تیسرا یہ کہ ہم کو مدینہ میں پہنچا دو۔ اس نے کہا بہت اچھا ہے۔ چوتھا یہ کہ کل جمعہ کا خطبہ میں دوں گا۔ کہا بہتر ہے۔ بس جب جمعہ کا وقت آیا، آپ نے بڑی درد بھری آواز سے خطبہ میں اللہ اور رسول کی تعریف بیان کی۔ کہا اے لوگو، میں سردار جنت حضرت امام حسین کا بیٹا ہوں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا پوتا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ بس ان الفاظ پر تمام نمازیوں کی چیخیں نکل گئی اور مسجد میں رونے کا ایک شور مچ گیا۔ اس وقت یزید لوگوں کے فساد سے کانپ گیا اور مؤذن سے کہا کہ تکبیر کہے، کچھ اور بیان کریں گے تو لوگوں میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ مؤذن نے تکبیر کہی اور حضرت امام زین العابدین نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کوفیوں نے میرے باپ کو بلایا اور پھر شہید کر ڈالا۔ یزید نے کہا کہ خدا لعنت کرے قاتلوں پر، اگر ابن زیاد ان کو میرے پاس زندہ پہنچا دیتا تو وہ بچ جاتے اور یہ بڑے درجے کا گناہ ہمارے ذمے نہ ہوتا۔ یہ ہے یزید کا حال، اسے کہتے ہیں منافقت، جو کہ دل میں بغض رسول رکھتا تھا اور لوگوں کے ڈر سے بظاہر تعظیم کر رہا تھا۔ پھر حضرت امام زین العابدین کے کہنے پر یزید نے نعمان بن بشر کو کہا کہ فوج ساتھ لے اور حضرت امام حسین کے سر کو اور ان سب کو مدینہ میں پہنچا دے۔ نعمان نے بڑی تعظیم کے ساتھ سب کو مدینہ میں پہنچا دیا۔ مدینہ کے لوگ بڑے چھوٹے سب تعظیم کے لیے شہر سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب شہزادیاں بے قراری سے رو رہی ہیں اور حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے پر ہے۔ یہ غم بڑا حال دیکھ کر سب کے سب رونے لگے اور پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ حضرت امام زین العابدین اور تمام شہزادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے اقدس پہ روتے ہوئے گئی۔ یہ منظر ہمارے نبی پر کیسا گزرا ہوگا کہ ان کا گھرانہ آپ کے قدموں میں آ کر رو رہا ہے۔ یاد کرو وہ منظر کہ کیا زمین آسمان کی کیفیت رہی ہوگی، کیا ہمارے نبی پر گزرا ہوگا۔ پھر شہید کربلا حضرت امام حسین کے سر پاک کو
قبرستان جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کے قبر انور اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے قبر مبارک کے نزدیک دفن کر دیا گیا۔